اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر محض تاریخ کو بیان کرنا ہے یا محض سوانح عمری کو بیان کرنا ہے؟ بلکہ ان کے فیوز و برباد سے اپنے دلوں کو منور کرنا. ہم چاہیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کریں یا اولیاء الصحاب رحم اللہ کا تذکرہ کریں، در حقیقت ان کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ، ان کے واقعات، ان کی سوانح عمری بیان کرنا در حقیقت یہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان نفوس قدسیہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے در حقیقت ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے ہم ان کے خیر و برکات کی، محبت کی، ہدایت کی اللہ سے ہم طلب کرتے ہیں کہ مولا ان جو نفوس قدسیہ کا ہم نے ذکر کیا، تذکرہ کیا، ان کے ذکر سے، ان کے تذکرے سے ہمیں ایمان کی تازگی عطا فرما اور ہمیں زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرما، دلوں میں نور جیسے در حقیقت ذکر سے ان کا روحانی نور ہو رہا ہوگا اور یہ روحانی نور و برکات کی بارش ہوئی اور پھر ایمان کی وسیع ہوتی ہے، دلوں میں نور بھی اترتا ہے اور زندگی میں عمل کی ایک نیا سا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک نئی عمر پیدا ہو جاتی ہے. یہ ان کے تذکرے، اس ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے تو اس ماہ مقدسہ میں خلیفہ صہیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کا واقعہ. آئیے ان کے تذکرے سے اپنے دلوں کو منور کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائے ہیں. آپ حیا و سخاوت، عبادت اور عشق رسول کے روشن نمونہ تھے. جب جب حیا کی بات ہو، سخاوت کی بات ہو، عشق مصطفیٰ کی بات ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ہمارے سامنے ایک عظیم خواب سامنے آ جائے گا. ایسا ممکن ہی نہیں کہ بات حیا کی ہو، بات سخاوت کی ہو، بات بخاری مصطفیٰ کی ہو اور عثمان غنی کی آپ کی پوری زندگی حیا میں، سخاوت میں، عشق مصطفیٰ میں، اور حیا کا یہ عالم کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیا کرنا اور آپ فرماتے ہیں میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بات تو ہمیشہ دین اسلام کے خاطر پیش کر دیا، وقف کر دیا، چاہے موقع غزوہ تبوک کا ہو، چاہے مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی مسئلہ ہو، مدینہ طیبہ میں آپ نے روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ چاہے مسجد مدینہ طیبہ، مسجد نبوی کی توسیع کی بات ہو،
آپ نے اپنے مال سے دین مدین کی خدمت کی اور 3 مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. اور آخری غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے 100 اونٹ ساز و سامان سے لگے ہوئے تھے، پھر 200 اونٹ دیے، ترغیب میرے آقا نے دلائی، پھر 300 اونٹ دیے. الغرض آپ نے کثیر حالات میں مالی مدد کی غزوہ تبوک کے موقع پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں. یہ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ جب حیا کا ذکر ہوتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تازہ ہو جاتی ہے. سخاوت کی اگر بات ہم کریں کہ سخاوت کی کوئی بات ہو تو حقیقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات مبارک ہے، وہ حسین، وہ شخصیت ہے. ایک روشن نام ہمارے ذہنوں میں ابھر جاتا ہے جب سخاوت کا نام ہو تو عثمان غنی کا نام ہمارے ذہنوں میں فوراً ابھر کے سامنے آتا ہے. اور ایسی سخاوت کہ دنیا میں آج تک میرے ان کے مطابق کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو دنیا سے چلا جائے 1400 سال بیت چکے ہوں اور اس کا اکاؤنٹ بھی جاری ہو اور اس کے نام سے خیرات بھی چل رہی ہو، صدقات بھی چل رہی ہو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان ہے کہ آپ نے اتنا نوازا کہ آج 1400 سال بیت چکے ہیں اور قیامت تک بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال سے صدقہ و خیرات جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. غنی اسے نہیں کہتے کہ جو مال کو اکٹھا کر لے، جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، جس کے پاس بہت زیادہ جائیدادیں ہوں، پراپرٹی ہو، اثاثے ہوں، اسے غنی نہیں کہتے. غنی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا مال دین اسلام کے لیے خرچ کرتے. جب دین اسلام کو مال کی ضرورت ہو تو وہ اپنا مال دین اسلام کے لیے خرچ کرتے. عثمان غنی سے ہمیں ان کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب دین اسلام کو حالت جنگ میں مال کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے مال سے مدد کی. جب پانی کے کنویں کی ضرورت تھی تو آپ نے پانی کا کنواں وقت میں مدد فرمائی. اور جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہوئی تو آپ نے مدد فرمائی. تو جو مال رائے خدا میں خرچ کرتا ہے اسے غنی کہتے ہیں. غنی وہ نہیں جو بہت مال جمع کر لے، اکٹھا کر لے اور اپنے رائے خدا میں اس کو خرچ نہ کرے. کثیر مال تو قارون کے پاس بھی تھا، فرعون کے پاس بھی تھا، شداد کے پاس بھی تھا. اور بھی زمانہ آج کی اگر ہم غور کریں تو بڑے بڑے مالدار دنیا میں موجود ہیں مگر ان کو کوئی سخی نہیں کہتا، کوئی ان کو غنی نہیں کہتا، کیونکہ ان کا مال رائے خدا میں خرچ نہیں ہو رہا. ان کا مال وہ تیجوریوں میں جمع کر رہے ہیں اور یہ مال ان کے لیے جو عذاب کا باعث بن سکتا ہے اگر اس مال سے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا والے کام نہ کریں. کیونکہ جب مال آتا ہے تو یہ مال فتنہ بھی بن جاتا ہے. یہ مال اللہ سے عذاب کی دعوت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. لوگ جب مال آتا ہے تو گناہ کے کام کرتے ہیں، گناہ میں پڑ جاتے ہیں. یہ مال سب سے بڑا فتنہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، شرک کا کوئی خطرہ نہیں کہ یہ شرک میں پڑ جائے. صرف اور صرف 2 چیزیں میرے آقا نے بتائی کہ میری امت ایک مال اور دوسرا حقوق دنیا. یہ 2 ہی چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں اور آج فتنہ بنی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلم امت پر جب یلغار ہوئی ساری قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں حب دنیا،
جو ہے وہ اتر چکی ہے اور موت کا خوف نکل چکا ہے. ہم مرنا ہی نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں موت آئے. یہ دو وجہ آج ہم نے جو یہود کی اظہار ہے اس کی وجہ بھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, حیا, عبادت, سخاوت اور خدمت دین کا مجموعہ ہے. اتنے آپ حیا تھے, اتنے با حیا تھے. ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس پر آرام فرماتے کہ سیدنا صدیق اکبر دروازے پر انہوں نے دستک کی. اندر سے پوچھا کون؟ تو جواب ملا کہ صدیق ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک. اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی یہ پنڈلی مبارک پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, پنڈلی کھلی ہوئی تھی اور پرتکلف انداز میں آ کر آپ نے اما عائشہ سے کہا کہ بھیج دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے جاری ہوئی. پھر کچھ اسنا کے بعد پھر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ فرمایا عمر. آپ نے کہا بھیج دو. حضرت عمر فاروق کی تشریف لے آئے اور آپ اسی انداز سے بیٹھے رہے, کوئی انداز میں فرق نہ آئے. پنڈلی کھلی ہوئی تھی تو ویسے ہی بیٹھے رہے اور بڑے پرتکلف انداز میں بیٹھے رہے, ویسے ہی بیٹھے. پھر کچھ دیر کے بعد جب دستک ہوئی, پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا عثمان. آپ نے فرمایا کہ پھیرو, ابھی رک جاؤ. آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپا اور بڑے جو ہے اچھے انداز سے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر پھر جب عثمان کو بھیج دیا. جب یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, تمام اہل گفتگو اور پھر ایک ایک کر کے سب واپس چلے گئے. تو پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بابا جان آئے, آپ ایسے ہی بیٹھے رہے, نہ آپ نے پنڈلی سے کپڑا جو ہٹا ہوا تو اسے ڈھانپا, نہ آپ کا انداز بدلا. عمر فاروق آئے پھر بھی آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. اور کیا وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی جو کھلی ہوئی تھی اسے بھی ڈھانپ دیا اور آپ کا بیٹھنے کا انداز بھی پرتکلف ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ, میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں کہ جب فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں تو حیا مصطفیٰ جس سے کرے, فرشتے جس سے وہ حیا کرے, اس عثمان غنی کی عظمت و شان کا کیا کہنا. ایک موقع پر حالت جنگ میں آپ موجود تھے اور آپ کے سینے مبارک سے کرتا ذرا سا ہٹ گیا, ہٹا تو آپ کا سینہ کھل گیا, ظاہر ہو گیا. تو ظاہر ہوا تو اس مجلس سے وہاں سے فرشتے ہٹ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے کہ تم کیوں ہٹ گئے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عثمان غنی سے ہمیں حیا اس لیے ہم ہٹ گئے. اور آپ جب غسل بھی فرمایا کرتے تھے تو ناف سے نیچے کے حصے کو ڈھانپ کیا اور اوپر کا حصہ جو کھلا ہوا ہوتا تھا اس کو بھی ایسے جھک کر غسل فرمایا کرتے تھے. اس قدر حیا کا معاملہ. یہ جو حیا ہے یہ ایمان کی سب سے بڑی اور مضبوط شاخ ہے. حیا کا دامن جب چھوٹتا ہے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے. شیطان ڈائریکٹ ایمان پر حملہ آور نہیں ہوتا, وہ حیا پر حملہ کرتا ہے. جب حیا نکل جائے تو پھر ایمان بھی نکل جاتا ہے. اور آج ہماری ماں بہنوں کا معاملہ ہو یا ہمارے مسلمان بھائیوں کا معاملہ تو شرم و حیا کی چادر کو تار تار کیا جاتا ہے. موسم گرم ہے, گرمی کا موسم ہے,
جب آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ جو ہے شارٹ پہنے ہوئے ہیں، چڈی پہنے ہوئے ہیں، تو مرد کا سطر عورت ناف سے گھٹنوں تک ہوتا ہے، اگر یہ بھی کھل جائے تو اس کی سخت ممانعت حرام ہے مرد کو اپنا سطر عورت دوسرے کسی مرد کو دکھانا۔ تو یہ معاملہ ہو تب بھی بے حیائی عام ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر خواتین کا معاملہ ہو تو ان کے بھی معاملات جو ہے وہ بیان سے باہر ہیں۔ تو حیا عثمان غنی کی زندگی سے ہمیں حیا کا بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں حیا کی چادر میں لے کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور آپ راتوں کو قیام فرمایا کریں، پوری رات تلاوت قرآن مجید میں آپ کی گزرتی ہے، 2 رکعت نماز کی آپ نیت فرمایا کرتے ہیں، ایک رکعت میں حضرت سیدنا عثمان غنی آدھا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے اور دوسری رکعت میں اگلے 15 پارے پڑھ لیا کرتے، پورے 2 رکعت نماز میں پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیا کرتے۔ ان کی زندگی ہمیں اس طرح کی درس ملتا ہے کہ قرآن مجید قرآن حمید سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کر لینا چاہیے، اپنا دامن مضبوط کر لینا چاہیے۔ یہ وہ کتاب اللہ ہے کہ جس کا ایک سرا روح زمین پر اور دوسرا آسمان پر ہے۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان جوڑ کر ڈال رہا ہوں، ایک قرآن مجید قرآن حمید اور دوسرا میری اولاد۔ تو جو ان کی تقلید کرے گا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ کامیاب ہو جائے۔ تو ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کارنامے کہ آپ نے سب سے بڑا جو کارنامہ امت کے لیے کیا وہ قرآن مجید قرآن حمید کو ایک مصحف میں جمع فرمایا۔ قرآن مجید کئی حالتوں میں پڑھا جا رہا تھا اور یہ آپ کے دور خلافت میں یہ کارنامہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ایک مصحف میں قرآن مجید قرآن حمید کو جمع فرمایا۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حیا ایمان کا نور ہے، سخاوت مومن کی اور سخاوت مومن کی شان ہے۔ حیا مومن کا نور ہے، ایمان کا نور ہے اور سخاوت مومن کی شان ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں اصل زندگی کی کامیابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی۔ تو ہمیں اپنی زندگی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنی چاہیے۔ تو جو کچھ بھی ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات اور ان کے ذکر کا کیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا، سخاوت اور عبادت اور وفاداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ عزت مال سے نہیں، عزت مال سے نہیں۔ آج اس کی زمانہ دور میں عزت اس کی جاتی ہے جو مالدار ہو، جس کے پاس مال کثیر تعداد میں۔ اور آپ کی زندگی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ عزت مال سے نہیں بلکہ حیا سے ملتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بزرگی طاقت سے نہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگی طاقت سے ہمیں مل جائے گی، طاقت سے بزرگی نہیں بلکہ تقویٰ و پرہیزگاری سے حاصل ہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ بزرگی حاصل ہو تو تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو لوگوں کو راضی کرنے سے کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، ہرگز نہیں مل سکتی۔ آج یہی لوگوں کا ذہن بن گیا کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو لوگوں کو راضی کرنا، تو لوگوں کو راضی کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری اور ان کی رضا میں اللہ نے کامیابی ہوتی۔ اور یہی سب کچھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں
اب تذکرے اور واقعات تو سنتے ہیں، مگر حقیقت میں جو ان تذکرے سے، ان ذکر سے، ان واقعات سے جو ہمیں ایمان کی تازگی حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی، جو دل کے اندر نور کرنا چاہیے وہ نور نہیں اترتا، جو عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے وہ عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم تذکرے سنیں اور یہ ساری کیفیات ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو پھر یہ تذکرے سننا صرف کانوں کی لذت کر دے جاتا ہے۔ در حقیقت یہ تذکرے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کی برکات کو سمیٹ لیں، ان نفوس قدسیہ کی سیرتوں کو اپنا لیں، ان سیرت کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔